والدین کو اور جو معزز مہمان ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ہے۔ میں مختصر بات کرنا چاہوں گا اپنی ماؤں بہنوں سے اور اساتذہ سے، تھوڑی سی بات بچوں سے بھی کروں گا، اور میری صرف خواہش یہ ہے کہ آپ میری بات غور سے سنیں، تالی نہیں بجانی، کلیپنگ نہیں کرنی۔ میں اپنا جو سمجھتا ہوں میسج میں اپنی قوم، آپ میری قوم ہے، میں آپ کے لیے دوں، آپ مائیں ہیں میری قوم کی، آپ کے لیے ایک میسج دوں، اور تھوڑی سی تعلیم اور فہم پہ بات کریں گے۔ اچھا جی، تعلیم، جیسے ہم ایک ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتا کے بھیجیں گے کہ یہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے یہ والدین ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہ آپ کے والدین ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو یہ تنبیہ کر کے بھیجیں گے کہ آپ نے ان کی ہر بات ماننی ہے جو جائز ہے اور شرعی ہے، تو ہمیں قوم بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اساتذہ کا احترام کروانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کے بچوں کو پڑھانا وہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، والدین اور استاد مل کے بچوں کو تعلیم دے اور دلوا تو سکتے ہیں، لیکن ان دو چیزوں سے یا اس ایک چیز سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ ہے فہم۔ کیا ہے جی؟ وہ ہے فہم۔ فہم بڑی ضروری چیز ہے معاشرے میں، سوسائٹیز میں، یا انسانی ہسٹری میں چلے جائیں، جن لوگوں نے یا جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ فہم پہ ترقی کی ہے۔ فہم کیا ہے کہ آپ کے اندر سینسٹیوٹی آئے معاشرے کے، جیسے کسی کو کوئی درد تکلیف ہے، آپ وہ محسوس اپنے لیے وہ چیز اپنے لیے محسوس کریں کہ جیسے یہ میری درد ہے۔ اچھا جی، یہی جو فہم ہے اصل میں اسے ہم کریکٹر کہتے ہیں، کہ کسی انسان کا کریکٹر کیا ہے، وہ سوسائٹی میں کیا دیکھتا ہے، اس کو اچھا کیا لگتا ہے، اس کو برا کیا لگتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ میری انسلٹ کرتا ہے، وہ ظاہر ہے مجھے برا لگے گا، تو وہ اس انسلٹ کرنے والے بندے کا وہ کریکٹر مجھے بتا رہا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ ہر انسان کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کے کمزور کہہ لیں یا بیمار دماغ کہہ لیں، جو اپنی سوسائٹی کو یا عام فہم جو بات ہے کہ یار تیری یہ جرت کیسے ہوئی، اپنے سے دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھنا، یہ انسان یا سوسائٹی کے اندر یہ ایک برائی ہے۔ تو یہ مل کے اوورکم کرنا ہے آپ نے، آنے والی نسل نے، اس میں اساتذہ بھی ہیں، اس میں مائیں بھی ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم ترقی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو، ترقی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس چیزیں کتنی بڑی ہیں، ہمارا گھر کتنا بڑا ہے، ترقی انسان کی یہ ہے کہ انسان کا کریکٹر کتنا بڑا ہے۔ وہ اساتذہ اور مائیں مل کے بناتی ہیں، وہ اساتذہ اور مائیں مل کے بناتی ہیں۔ یہ میرا درد بھرا پیغام ہے، سمجھ لیں آپ سب کے لیے، یہ ریکویسٹ بھی ہے۔ دیکھیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، چیلنجز ہماری قوم کے آگے بہت بڑے ہیں۔ یہ میری بات غور سے دیکھیں، جذبے اور محبت سے بنتی ہیں، باہمی جذبے اور محبت سے قومیں بنتی ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو ہم قوم بن جائیں گے، اگر برداشت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہم الگ الگ بٹے ہوئے پھریں گے۔ میں الحمدللہ 2007 میں پہلی دفعہ اللہ رب العزت نے مجھے حج کے لیے بلایا، نصیب ہوا میرے، تو میں نے دیکھا کہ صرف پاکستانی وہاں الگ الگ تھے، باقی دنیا کی ہر قوم اکٹھی آ رہی تھی اور بڑے بڑے گروہوں جٹوں میں آ رہی تھی۔ وہ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، یعنی ہم اکیلے تھے، ان میں بھی تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے بڑا عجیب لگا رہا ہے نا، جو بھی بندہ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے، اسے عجیب لگتا ہے کہ یار
ہمارے اندر قومی وحدت ہی نہیں ہے، ہم ایک ہی نہیں ہیں. ادھر سے ہم کہتے ہیں جناب ہماری ترقی نہیں ہو رہی، ہمارا یہ مسائل ہیں، ہمارے وہ مسائل ہیں، ہماری سوسائٹی اچھی نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں ہے. انصاف چونکہ کوئی بھی معاشرہ یا سوسائٹی وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر سے انصاف سکھاتے ہیں. جب مائیں والدین اپنے گھر سے اپنے بچوں کو یہ ادب نہیں سکھائیں گے تو وہ سوسائٹی میں نہیں سیکھیں گے جا کے. مجھے یاد ہے اپنی بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، کسی کا نام لوں شاید کسی کو برا لگ جائے. ہم ظاہر ہے بچپن میں جب بندہ جوان ہو رہا ہوتا ہے، لڑتا بھی ہے، غصہ ہوتا ہے انسان کے اندر، اور اس وقت اساتذہ جو میں نے اپنے زندگی میں جو کمی محسوس کی ہے وہ معذرت کے ساتھ اساتذہ کی ہے. اساتذہ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں ابھی. وہ یہ تھا کہ اساتذہ بھی اپنے بچوں کو، شاگرد کو، وہ ان کے کریکٹرائز جو ہے نا ان کا وہ کر سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، ان کے کریکٹر کو بلڈ کرنا چاہیے، اور اس کو بتانا چاہیے معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ نے کیسے رہنا ہے. کیونکہ سوشل اینیمل کہتے ہیں نا انسان کو، تو اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا نہیں سیکھے گا تو وہ بگاڑ ہی پیدا کرے گا، وہ لڑے گا ہی، کسی کو دوسروں کو تکلیف ہی پہنچائے گا. تو اس لیے کہ ہمیں پھر ماؤں پہ بات آتی ہے یا والدین پہ آتی ہے، دونوں پہ ہی ان کو سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو بھی کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، مل کے رہنا ہے، خوش رہنا ہے، خوش رہنے کے طریقے ڈھونڈنے ہیں اپنے. اچھا ایک چیز بڑی ضروری ہے، ایک مثال ہے اور ایک چیز بڑی ضروری ہے. میری مائیں بہنیں، میری چھوٹی بچیاں، ذرا میری طرف پلیز غور سے میری یہ بات سنیں. یہ بہت بڑی جو میں نے محسوس کیا آج کل سوسائٹی میں ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ برانڈڈ شاپس پہ جاتے ہیں نا جی کپڑے خریدنے. یہ بھی چند دن پہلے میں نے یہ بات سنی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں نے کہا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ. وہ بھی برانڈز ہماری قوم کے ہی ہیں، ظاہر ہمارے ہی لوگ ہیں جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں. لیکن قوموں کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. لوگ قوموں کو گولیوں سے نہیں مارتے، وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کو خراب کر دیتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ کسی بھی شاپ پہ اگر جائیں گے نا آپ، وہاں پہ بچیوں کے اگر آپ نے کپڑے خریدنے ہیں، 12 13 14 سال کی بچیوں کے جو آپ کو کپڑے ہیں وہ سلیو لیس ہی ملیں گے. میری بیٹی ہے ماشاءاللہ 11 سال کی جو سب سے بڑی ہے، تو میں اس کو اور اس کی ماں کو یہی کہتا ہوں پردہ اچھا کیا کرو، اچھے طریقے سے اپنا کپڑے پہنا کرو. جب 13 14 سال کی بچی کو آپ کی شاپس پہ کپڑے پورے نہیں ملیں گے، اس کے پیچھے یہ آپ ہماری ماں بہنوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، یہ ہمیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. جو اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے آپ کے سامنے، جن لوگوں کے پیچھے ہمیں یہ لگانا چاہتے ہیں نا، جن عورتوں کے پیچھے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ کی عورتوں کا حال کیا ہے وہاں پہ. ہماری جو اس معاشرے کی عورتیں ہیں، یہ میں باخدا آپ کو کہہ سکتا ہوں، یہ شہزادیاں ہیں، ملکائے ہیں. ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے. صرف چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے خود چیزوں کو دیکھنا ہے، خود چیزوں کو محسوس کرنا ہے، سمجھنا ہے. یہ جو ایک دیکھیں ایک تفریق جو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عورت کے حقوق، مرد کے حقوق، اصل تو دیکھیں وہ عورت کے اگر حقوق کی بات کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے باپ سے، بھائی سے، والد سے، اور کس سے کر رہی ہے عورت. مطلب وہ ایک بندہ جو اپنی بیوی، بہن، بیٹی کو، کوئی اپنی والدہ کو اگر اس کے حقوق نہیں دے رہا تو وہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے وہ مینٹلی طور پہ بیمار آدمی ہے، اس سے کسی کو نہیں دینا. وہ آپ کی بات نہیں کر رہا صرف. اب اس بندے کی مثال لے کے پوری قوم کو آپ بانٹنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک آخری بات میں ایک ملک کی کرنا چاہوں گا آپ سے، وہ اسرائیل ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں پوری جو قومیں ہیں نا ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے.
ساری قوموں کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی میں چھوٹی سی ایک بریف ہسٹری اگر میں اس قوم کی اب بتاؤں کہ وہ دنیا کی امیر ترین قوم ہے اس وقت، اور وہ بنی کتنی دیر میں ہے؟ 1948 سے آج تک دیکھ رہے ہیں 72 ایئرز اور 3 ایئرز ہو گیا. دنیا کی ہر بڑی کمپنی ان کی ہے. یہ میری بات غور سے سنیے آپ نے. دنیا کی ہر بڑی کمپنی، ہر بڑا بزنس ان کا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کتنا امیر ہوں، میں اپنی قوم کے یا اپنے ساتھ والے لوگوں سے کتنا آگے نکل سکتا ہوں. یہ نہیں دیکھا. انہوں نے یہ دیکھا کہ میں اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کتنا کردار ادا کر سکتا ہوں. انہوں نے یہ دیکھا. ایک نسل سے لے کے 3 نسلیں، ان کی 3 نسلیں، جو وہ قوم جو دنیا سے ٹھڈے دھکے کھا کے وہاں پہنچے تھے، آج دنیا کی امیر ترین قوم ہے. کیوں؟ سب نے محنت کی ہے. سب نے محنت کی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ باہر سوسائٹی میں جائیں. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، آج میں نہیں وہ چیز دیکھتا. ہمیں کوئی مار کے بھیجتا تھا نا گھر، ہم شکایت کرتے تھے، وہ کہتے تھے تم نے غلطی کی ہوگی. آج اپنے بھائی کے بچوں کو کوئی بندہ ڈانٹ نہیں سکتا. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ مادر کے ساتھ آپ، میری جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ لوگ وجہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، سوسائٹی کو بڑھنے دیں، گرو کریں، احترام بنائیں ایک دوسرے کا. جب آپ اپنے بچوں کو کہیں گے یہ آپ کا بڑا ہے، آپ نے اس کا احترام کرنا، اس کی جرات نہیں ہوگی دوبارہ آپ کو شکایت کرے. میری بیٹیاں 3 سکول جاتی ہیں. جب وہ کبھی اپنی ماں کو شکایت کریں، میں سن لوں کہ میری ٹیچر نے مجھے ڈانٹا ہے، تو میں انہیں ڈانٹتا تو نہیں ہوں، لیکن انہیں سمجھاتا ہوں بیٹا یہ ٹیچر کا حق ہے، ٹیچر کی شکایت کبھی نہیں کرنی. تو چیزیں یہ آپ لوگوں کی طرف ذمہ داریاں آپ کی طرف بھی ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو اچھا پڑھانا ہے تو آپ کو ان کا جو کریکٹر ہے وہ تھوڑا بلڈ کرنا پڑے گا. استاد کے ذمہ آپ کو آپ کو لگانا چاہیے. یہ استاد کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. بس یہی میری آخری بات تھی، اور یہی میری دعا ہے اور ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. آپ بچوں کو اچھا پڑھائیں، ان کو تعلیم دلوائیں، اور ان کو ادب میں رکھیں، ان کو پردے میں رکھیں، اور ان کو ایک فعال شہری بنائیں. السلام علیکم.